نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں تراویح میں پارہ نمبر 14 کے 19ویں رکوع سے پارہ نمبر 15 کے مکمل تک تلاوت کلام پاک سنی گئی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ نحل پارہ نمبر 14 میں آیت نمبر 90 میں فرمایا، اللہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور برائی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ آگے فرمایا 2 آیتیں آگے کہ اللہ سے کیے گئے وعدوں کو نہ توڑو۔ چند آیات کے فاصلے پر فرمایا کہ مکہ کی اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو خوب محنت سے سود کاٹ کر پھر خود ہی ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی اپنے وعدوں کو اور اپنے وعدوں پر اٹھائی گئی قسموں کو کچے دھاگوں کی طرح نہ توڑ دو۔ اور فرمایا کہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ آیت نمبر 106 میں فرمایا انسان کے لیے ایک آسانی اور رخصت کا پہلو نکالتے ہوئے کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو کر کلمہ کفر زبان سے ادا کرو مگر دل کفر سے بالکل صاف ہو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ آگے فرمایا کہ اگر دل سے کفر قبول کر لیا تو دنیا میں چاہے جان بچا لوگے مگر خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں پر تو اللہ کا غضب ہوگا، اور فرمایا کہ ذرا اس وقت کو دھیان دو جب ہر فرد اپنے بچاؤ کی فکر میں ہوگا، یعنی قیامت کو اپنے سامنے رکھو اور اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اللہ جل جلالہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ تبلیغ سکھایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت اور عمدہ نصیحت سے بلائیں، اور فرمایا کہ اگر کسی سے مباحثہ کرو تو وہ بھی اچھے طریقے سے ہو۔ ہاں، فرمایا آگے ایک اور نصیحت فرمائی کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرے، ظلم کرے، تمہارے ساتھ ناانصافی ہو تو تمہیں اتنا ہی بدلہ لینے کی اجازت ہے جتنی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس میں بھی اگر تم معاف کر دو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آگے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو اہم مضامین ارشاد فرمائے ہیں ان میں توحید و رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا ہے، آسمانوں کی سیر کرائی گئی ہے، اس کا واقعہ ذکر فرمایا گیا، کچھ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے، اللہ کو اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کا انجام بھی ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کے بعض احکام کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح شرک کا رد، شیطان کا بھی قصہ ذکر کیا گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ایذا رسانی پر تسلی بھی دی گئی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ کیوں کرائی؟ اس کا مقصد کیا تھا کہ اللہ جل جلالہ
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں اور ان کے مشاہدات کرا کے قدرت کی نشانیاں دکھانا مقصود تھا، اپنی بڑی بڑی نشانیاں۔ اللہ جل جلالہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر بھی کرائی ہے، اور احادیث مبارکہ میں آسمانوں کی سیر کا، جس کو معراج کہا جاتا ہے، بڑی تفصیل سے مختلف صحابہ سے وہ واقعہ بھی منقول ہے۔ اللہ جل جلالہ نے آیت نمبر 11 اور 12 میں انسانی خصلت کا ذکر کیا اور انسان کی ایک کمزوری کا، کہ انسان شر اور عذاب مانگنے میں بھی جلدی کرتا ہے، ویسے ہر معاملے میں جلد باز ہے، حتیٰ کہ شر اور عذاب مانگنے کے معاملے میں بھی جلد باز واقع ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ہر انسان کا شگون، یعنی اس کی نیک بختی اور بد بختی اس کے اپنے اوصاف اور سیرت اور کردار میں ہے، لیکن فرمایا کہ نادان لوگ اپنی قسمت کے شگون، اپنی قسمت کے شگون باہر تلاش کرتے ہیں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 23-24 میں، تیرے رب کا حکم ہے کہ بندگی صرف اسی کی کیجیے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور فرمایا کہ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ نہایت رحمت اور شفقت سے پیش آؤ، اور فرمایا کہ انہیں اف تک نہ کہو، اور ان کے حق میں دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان پر رحم و کرم فرما ایسے جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، مجھے رحم اور پیار سے پالا۔ آگے حکم دیا کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور فرمایا کہ راہ خدا میں خرچ کرو اور بخل سے بھی بچو۔ آگے آیت نمبر 31 اور 34 اور 37 میں فرمایا کہ اولاد کو مفلس ہونے کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ بھٹکو، اگر تم تول کرو، اپنے ترازو کو ٹھیک رکھو، صحیح تولو، اور فرمایا کہ ایسی بات نہ کہا کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، اور فرمایا کہ یقیناً کان، آنکھ اور دل جیسی قوتوں کے تم اللہ کے سامنے جواب دہ ہو، تمہیں اپنے کانوں، اپنے آنکھوں اور اپنے دل کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ فرمایا کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو چیر سکتے ہو اور نہ پہاڑ کی بلندی کے برابر ہو سکتے ہو، اور فرمایا کہ اکڑنے کا حق ہوتا تو ان پہاڑوں کو ہوتا جو تم سے اتنے بڑے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ ہم قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ لوگ ہوش میں آ جائیں، مگر یہ حق سے اور زیادہ بھاگے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 44 میں فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتی ہے، مگر تم سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 اور آیت نمبر 88 اور اسی طرح 90 اور 93 میں فرمایا کہ لوگ آپ سے روح کی حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ دراصل یہود کے سوال تھے، انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہود نے مشرکین کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ ان کا مقصد آپ کو عاجز کرنا تھا۔ ایک روح کے متعلق تھا جس کا جواب یہ ان آیات میں دیا گیا ہے، اور ایک جو ہے اصحاب کہف کے بارے میں تھا اور ایک ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ اگلے دونوں سوالوں کا جواب سورہ کہف میں اللہ جل جلالہ نے دیا ہے۔ فرمایا کہ روح کی حقیقت یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ اس کا بہت تھوڑا علم تمہیں دیا گیا ہے۔ انسان کو روح کے متعلق، یہ اللہ کی طرف سے روح ہے، انسان کو اس کا تھوڑا علم دیا گیا ہے۔
فرمایا کہ اگر سب انسان و جنات مل کر بھی قرآن جیسی کتاب لانے کی کوشش کریں تو بھی اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ قرآن کی حقانیت کو ذکر کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین بے تکے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے بے جا معجزات کا مطالبہ کیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ انہیں بتا دیں میں تو اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے تمہیں معجزات دکھاؤں۔ آیت نمبر 94 اور 95 میں فرمایا پیغمبر کا کام تو اتنا ہی ہے کہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے اور اس کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح کرے۔ فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم ضرور کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، تم لوگ انسان ہو تو تمہارے پاس ایک انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آگے سورہ کہف میں اللہ جل جلالہ نے توحید و رسالت جیسا کہ قرآن حکیم کا ایک انتہائی اہم موضوع ہے اس کو ثابت کیا ہے، دنیا کی حقانیت اور دنیا کے فانی ہونے کا بیان ہے، آخرت کی جزا اور سزا، تکبر اور جھگڑے کی مذمت، شرک، بعض قصوں کا ذکر کیا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ذوالقرنین کا قصہ، اور سب سے اہم جس پر اس سورت کا نام ہے اصحاب کہف کا قصہ ذکر کیا۔ اللہ جل جلالہ نے آیت نمبر 6 تا 7 فرمایا کہ اے نبی اگر یہ ایمان نہیں لاتے یہ لوگ تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو رنج و غم میں کیوں پریشان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا کی زینت ہم نے اسی لیے پیدا کی کہ لوگوں کو آزمائیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 22 تک اصحاب کہف کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کا مختصر قصہ یہ ہے، یہ بھی قرآن حکیم کے اندر جو قصے ذکر کیے گئے ہیں عجیب قصوں میں سے ایک عجیب قصہ ہے۔ چند نوجوان روم کے کسی ظالم بادشاہ کے زمانے میں رہتے تھے۔ یہ اس بادشاہ کا نام بعض نے دقیانوس بتلایا ہے۔ بڑا ظالم بادشاہ تھا جو زبردستی بت پرستی پھیلاتا تھا۔ عام لوگ اس کی سختی کے خوف سے مذہب حقیقی چھوڑ کر بت پرستی اختیار کرنے لگے۔ ان نوجوانوں کے دلوں میں خیال آیا، یہ سب کے سب شاہی گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ ایک مخلوق کی خاطر خالق کو ناراض کرنا ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توکل دیا تھا۔ یہ بادشاہ کے دربار میں جا کر انہوں نے کہا لن ندعو من دونہ الہ لقد قلنا اذا شططا، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو نہیں پکار سکتے، ہمارا الہ ایک ہے، بت پرستی ہم نہیں کر سکتے۔ بادشاہ ان کی یہ بات سن کر حیرت زدہ رہ گیا کہ میرے سامنے ایسی جرأت، مگر بادشاہ کو ان کی جوانی پر ترس آیا۔ بادشاہ نے ان کو فوراً قتل نہیں کروایا، ان کو مہلت دی تاکہ یہ واپس پلٹ آئیں۔ نوجوانوں نے طے پایا کہ بہرحال خطرہ موجود ہے، کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، مناسب ہوگا کہ کہیں شہر کے قریب پہاڑ میں روپوش ہو جائیں، مناسب موقع پا کر لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا بھی مانگی کہ ہمارا سب انتظام درست فرما دیں۔ بھیس بدل کر قریب پہاڑ میں پناہ لے لی، اپنے میں سے ایک شخص کو مقرر کیا کہ بھیس بدل کر شہر جایا کرے، ضروریات زندگی خرید کر لائے اور حالات بھی معلوم کر کے لایا کرے۔ ایک روز اس شخص نے اطلاع دی کہ آج شہر میں سرکاری طور پر ہماری تلاش کی جا رہی ہے اور ہمارے گھر والوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہمارا پتہ بتلائیں۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ یکا یک ان سب پر نیند طاری ہو گئی۔
ادھر بادشاہ کے کرندوں نے بہت تلاش کیا، پتہ نہ لگا سکے۔ آخر تھک کر بادشاہ نے ایک سیسے کی تختی پر ان نوجوانوں کے نام اور ان کے مناسب حالات لکھ کر خزانہ میں رکھوا دیے تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں، ممکن ہے آگے چل کر ان کا کچھ سراغ نکلے۔ بہرحال حق تعالیٰ نے سالہ ہا سال ان کو سلایا، ان کی حفاظت کی، اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی رہا۔ مدتوں بعد حق تعالیٰ نے ان کو جگایا۔ جب یہ لوگ اٹھے تو آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں۔ بعض نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم، دوسرے کہنے لگے کہ اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنی مدت سوئے، اب ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی، ہم اپنا کام کریں۔ بھوک لگی ہوگی، ایک آدمی کو پیسے دے کر شہر بھیجا کھانا لانے کے لیے، اور اس کو تاکید کی کہ تدبیر سے شہر پہنچے، کہیں پکڑے نہ جائیں۔ جب وہ آدمی شہر گیا تو اس نے دیکھا سب چیزیں ہی عجیب سی ہیں، اوپری لگ رہی ہیں، بندے عجیب پہلے جیسے نہیں ہیں، شہر کی چیزیں عجیب سی ہیں۔ بہرحال اس کے پاس جو موجود سکہ تھا، جب اس نے دکھایا دکانداروں کو تو لوگ ان کے پاس موجود سکہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ کس دور کا سکہ ہے۔ چہ میں گویاں ہونے لگیں، ہوتے ہوتے معاملہ بادشاہ وقت تک پہنچ گیا۔ بادشاہ نے سرکاری خزانے سے وہ تختی منگوائی جس پر چند نام اور پتے لکھے ہوئے تھے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ وہی گمشدہ لوگ ہیں۔ اس وقت اتفاق سے شہر میں اس بات پر جھگڑا ہو رہا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے یا نہیں۔ بادشاہ حق پرست تھا، وہ چاہتا تھا کہ کوئی مثال ہاتھ لگے جس سے وہ لوگوں کو سمجھائے، اس کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بھیج دی تو اس نے لوگوں کو سمجھایا۔ منکرین آخرت یہ حیرت انگیز صورتحال دیکھ کر ایمان لے آئے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ تنبیہ کی ہے، یہ واقعہ دکھا کر کہ مرنے کے بعد دوبارہ جینا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ واقعہ دوبارہ جینے سے کم نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے آیت نمبر 32 تا 44 فرمایا کہ متکبر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال و دولت کسی کی امانت نہیں بلکہ ان کی قابلیت کا نتیجہ ہے اور یہ لازوال ہے۔ فرمایا کہ یہ سخت دھوکے میں مبتلا ہیں، ان کے حالات ذکر کیے۔ آیت نمبر 46 اور 49 میں فرمایا کہ مال و اولاد تو محض دنیا کی عیش کی چیزیں ہیں، اصل باقی رہنے والے تو نیک اعمال ہیں۔ جب مجرم اپنے اعمال نامے دیکھیں گے تو یہی کہیں گے کہ ہے ہماری کم بختی۔ اس میں تو ہر چھوٹی بڑی بات درج ہے، سب آمنے سامنے حاضر پائیں گے۔ آیت نمبر 54 اور 55 میں فرمایا کہ قرآن میں ہر طرح سے لوگوں کو سمجھایا گیا، لیکن یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ وہی کچھ ہو جو سابقہ قوموں کے ساتھ ہوا۔ اے عقل مند لوگو، ان سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ جل جلالہ ہمیں دینی احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کامل ایمان اور یقین نصیب فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔